السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ ود جمعہ خان صوفی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز۔ سر، آپ نے کچھ اصطلاحات تو بتائی ہیں ہمیں، لیکن کیا وے فارورڈ کیا ہے اس سارے ڈپریشن سے نکل کر، اس پروپیگنڈا سے نکلنے کا نوجوانوں کا؟ کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم وہ آگے بڑھیں رادر دین وہ اسی شیل میں رہیں؟ دو طرح سے کام ہونے چاہیے۔ ایک تو جس طرح میں نے منشن کیا ڈیولپمنٹ افغانستان، وہ جو ہے نا شدہ اضلاع میں، اس کو دوسرے علاقوں کے بندوبستی علاقوں کے ایک پار برابر لے آنا چاہیے۔ وہاں پہ افغانستان پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اس ڈیولپمنٹ کو وہاں پہ ہم وہ کریں، وہاں پہ بھی انٹروڈیوس کریں، تعلیم عام کریں، اور جنڈر تعلیم بھی عام کرے، اور وہاں پہ ذرائع آمدن پیدا کرے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ سائڈ ہے۔ لیکن ایک دوسرا سائڈ نظریاتی ہے۔ وہ نظریاتی سائڈ کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہے، اور وہ اگنور اس لیے کیا ہے کہ ایک تو ہم بصورت مجموعی، ہمارا بیانیہ ہمیشہ بصورت مجموعی، جو ہماری پالیسی میکر تھے وہ بصورت مجموعی، میرے خیال میں اس میں کچھ خامیاں ہیں۔ ہمیں ایک سب نیریٹو پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرا نیریٹو بھی پیدا کرنا چاہیے کہ یہ علاقے جو پشتون علاقے ہیں، اور خصوصاً جو قبائلی علاقے، ان کو پاکستان کی سماجی فیبرک کا حصہ بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جو قبائلی نوجوانوں کے ہوں اور قبائل کے مسائل سمجھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم وطن مسائل بھی سمجھتے ہیں، اپنے وطن کے لیے کام کریں۔ ان کے لیے ہمیں پشتو لٹریچر پر، پشتو زبان پر، پشتونوں پر، اور پشتونوں کے ساتھ جو ان کا ایک جو محرومیت، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ محروم ہیں، اور ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا رہا ہے جو بالکل پاکستان کا جو قومی پروپیگنڈا ہے، اس کے مخالف ایک پروپیگنڈا رہا ہے، اور وہ قبائلی نوجوان اس کے زیر اثر آ گئے، کیونکہ ہم اپنا پروپیگنڈا جو ہمارا ہے اور جو ہونا چاہیے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کی طرف ہمیں کسی نے، کیونکہ پالیسی میکر بیچارے، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، اس میں اس کا وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نیریٹو جو میں کہتا ہوں، وہ نیریٹو کو بھی اس میں سموئے، جو پاکستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں اور میڈیا میں پروپیگنڈا جس کا ہو رہا ہے، اس میں ہم وہ اس نیریٹو کو بھی سموئے، جو ہم نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تھنک ٹینک، ایک ایسا تھنک ٹینک جو پشتو کو سمجھے، تاریخ کو سمجھے، انگریزی کو بھی سمجھے اور فارسی کو بھی سمجھے، اور اس کے لیے ہمیں ایک صبر آزما جدوجہد کرنی پڑے گی، نظریاتی جدوجہد۔ اس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پیسے رکھنے چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پیسے رکھنے چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں لوکیشن کرنی چاہیے، ورنہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے نوجوان ہمارے مخالفانہ پروپیگنڈے کے تحت رہیں گے جب تک ہم نے اصل کی طرف ہم نہ جائیں۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ہم، اور یہ خصوصاً یہ قبائلی علاقے، تو پاکستان کی فیبرک سے ہم نے دور رکھے تھے، اور وہ وہاں پہ افغانستان کا پروپیگنڈا جو زیادہ تر اینٹی پاکستان پروپیگنڈا تھا، اس کے زیر اثر رہے تھے، اور اب بھی زیر اثر ہیں اس پروپیگنڈے کو۔ اس کی توڑ کے لیے ہم نے بہت سادہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان تو ہمارا 57 ملک ہے مسلمان ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں ایک مقامی، نیشنل بیسڈ، ایتھنک بیسڈ پروپیگنڈا ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے نا وہ پاکستان کا جو لا ينفك ہونا چاہیے۔ اس کی طرف ہم نے ابھی تک توجہ نہیں دی، بلکہ ہمارے یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں جو پشتو کے ساتھ
وہ جو پشتو لٹریچر اور ان کے ساتھ رویہ ہے لوگوں کا وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور وہ جو ہمارے جو یونیورسٹی میں پشتو پڑھاتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں وہ بھی افغان بیانیے کے زیر اثر رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے, ہم نے اس کو اگنور کیا ہے. تو قبائلی علاقوں کے لیے اگر ہم کہیں گے قبائلی, بلکہ میرے خیال میں سارے پشتونوں کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ایک وہ کرنا چاہیے, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے. وہ انسٹیٹیوشن جس نام سے بھی ہو, جس طرح بھی ہو, وہ انسٹیٹیوشن اس کے لیے فکر کرے, سوچے, لکھ کے, اور اس انسٹیٹیوشن کی سفارشات پہ عمل کیا جائے. اور وہ میرے خیال میں سفر آزما کام ہے. اس کے لیے کوئی تیار ہے, کوئی تیار نہیں ہوگا, یہ مجھے پتہ نہیں. آپ نے اپنی اس ڈسکشن میں پالیسی میکنگ کی اور پالیسی میکرز کی بات کی تھی. پالیسی لیول پر کن اقدامات کی ضرورت ہے ہمیں؟ پالیسی لیول پہ اقدامات تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کام تو ہو رہا ہے, لیکن اس میں تیزی لانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور ایجوکیشن میں جنڈر ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ, پروفیشنل ٹریننگ, ایجوکیشنل ٹریننگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قبائلی گلابانی کا جو سلسلہ ہے وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. ایگریکلچر کی طرف ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے, انڈسٹری کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ اس پہ تو شاید کام ہو رہا ہے میرے خیال میں, لیکن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنورٹ, ہاؤ ٹو یہ ٹرائبل انٹیلیجنسیا انٹو اے پاورفل پازیٹیو انجن فار دا ڈیولپمنٹ. اس کے لیے ہم نے ابھی تک میرے خیال میں زیادہ کام نہیں کیا ہے, اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں ہم کہ ہم اصلی مسائل کو چھیڑیں ان کے. اور وہ جو ہمارا پروپیگنڈا جاری ہے, اور وہ جاری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں, وہ ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم ان میں ایک پرٹیکولرزم کی نہیں بلکہ ایک وائڈ حب الوطنی کے جذبات کو ابھارنا پڑے گا. وائڈ حب الوطنی کے جذبات کے لیے ہمیں ایک وائڈر نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور وہ اس جدوجہد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس جدوجہد کے لیے ہمیں ایلوکیشن پیسے ایلوکیٹ کرنا چاہیے, وہ تھنک ٹینکس بنانی چاہیے, این جی او بنانے چاہیے, بلکہ میرے خیال میں ایک بڑا انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے ایک اس کے لیے جو اس کی طرف توجہ دے. کیونکہ یہ سادہ, ہمارے مسائل سادہ نہیں ہے, میرے ذہن میں یہ سادہ نہیں ہے. لوگ اسے بہت سادگی سے ڈیل کرتے ہیں جو سادہ نہیں ہے. صوفی صاحب, آپ کے خیال میں شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے کہ دم شدہ اضلاع کے نوجوانوں کو مثبت سمت کی طرف لانے کے لیے؟ شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے, اسکول بنانے چاہیے, لڑکیوں کے اسکول بھی بنانے چاہیے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن بنانی چاہیے. یہ انڈسٹریلائزیشن ایک لمبا پروسیس ہے, اس کے لیے وہ ہم مڈل میں لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب تعلیم سے شروع کریں. بغیر تعلیم کے جب تک ہم ان میں ایک تعلیمی شعور پیدا نہیں کریں, ایجوکیٹڈ ان کو ایجوکیشن دے, تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں ہم یہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں. یہ سارے جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہم قبائلی علاقوں میں انٹرنیٹ کو پہنچانا چاہیے. ہم ہر گاؤں میں پہنچائیں, بجلی پہنچانی چاہیے, گیس پہنچانی چاہیے. یہ ساری باتیں جو سیٹل ایریا میں وہاں کو دینی چاہیے. یہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے. یہ فوری وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک منظم پروپیگنڈا مشینری کو بنانا چاہیے, جس طرح میں نے کہا. اس کے بعد جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن بھی وقت لگے گا, وہ بھی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. پھر یہ کہ انفراسٹرکچر بھی میڈیم لیول پہ ہمیں لینے چاہیے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے.
یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن امیڈیٹ توجہ ایجوکیشن کی طرف دینی چاہیے. اور ایجوکیشن میرے خیال میں جو کچھ ہے وہ دے رہی ہے. جس طرح ایک ٹرائبل یونیورسٹی بھی بن گئی ہے، وومن یونیورسٹی بھی ایک بنتی جا رہی ہے. جس طرح میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ شہید بے نظیر بھٹو کی یونیورسٹی کے برانچ بھی وہاں پہ کھل رہے ہیں، اور کچھ میڈیکل کالج بھی بن رہے ہیں اور کچھ. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ قبائلی علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور بہت بڑے علاقے میں بہت زیادہ ہمیں توجہ اس پر دینی چاہیے. تو مڈ ٹرم تو یہ تو سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. مڈ ٹرم کے لیے ایجوکیشن تو مڈ ٹرم کے لیے بھی ہے اور لانگ رن کے لیے بھی ہے، لیکن شروع تو ایجوکیشن سے کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے مڈ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے. ڈیولپمنٹ مطلب یہ کہ انڈسٹریلائزیشن، لوگوں کو جو ہے نا انسٹیٹیوشنلائزیشن، انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے. ضروری نہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی جگہ میں ووکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے چاہیے، تھنک ٹینکس بنانے چاہیے. لوگوں کے وہ جو ہمارے پشتون علاقے میں شاعر شاعری پیدا ہو گئی ہے. ان شعر و شاعری کو چینلائز کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ ڈیولپ کرے اپنے آپ کو اس ملک کا شہری بن کے ڈیولپ کرے. اگر ہم ان کو چھوڑیں جس طرح ہم نے چھوڑا ہے، کسی اور کے پروپیگنڈے کے تحت وہ لائے ہیں، تب وہ ہماری مخالفت کریں گے. ابھی تک تو یہی ہے کہ ہمارے شعر و شاعری سارے پاکستان کے مخالف کے سمت میں جا رہی ہے. کیوں ہے؟ ہم نے توجہ نہیں دی اس طرف. ہمارے جو انسٹیٹیوشن میں اساتذہ ہیں وہ بھی اسی پروپیگنڈے کے تحت رہتے ہیں. ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو پشتوں میں کام کرتے ہیں وہ سارے پاکستان کے مخالف ہیں، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے اس کو وہ کیا ہے کہ اس کو اگنور کیا ہے. وہ اگنور اس کی طرف ہمیں توجہ مبذول کرانی پڑے گی، ورنہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی ہیں. دس از ناٹ سفیشینٹ. ہمیں وہ لوگوں کا جو مقامی کلچر ہے، جو ایتھنک کلچر ہے، اس کو بڑھاوا دینے چاہیے اور اس کو ایک پاپولر پروپیگنڈے کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر.